چکن شہر لکھنؤ کی وہ قدیم ترین صنعت کاری ہے جو بہت پرانے زمانے سے محفوظ ہی نہیں رہی بلکہ ہر اعتبار سے برابر ترقی کرتی گئی ہے، اور اس کی شہرت اب ملک کے باہر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جن ملکوں میں گرمی کے موسم اور اس موسم کے ہلکے کپڑوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی چکن کے کپڑوں کو پسند کیا جاتا اور خریدا جاتا ہے۔ ابتداً اس صنعت گری کو اس شہر کے خواص اور عوام کی سرپرستی حاصل تھی۔ انہی کی قدردانیوں نے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ زمانہ ارزانی کا تھا، یعنی 20ویں صدی کے اوائل کا۔ 1.5 روپے میں چکن کا کرتا مل جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی یہی ریٹ ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ 19ویں صدی میں اور بھی سستا ملتا ہو۔ بہرحال اس فن کی نزاکت اور نفاست کی بدولت چکن کے ملبوسات بہت پسند کیے جاتے تھے، اور ارزانی کے باعث کم حیثیت شرفا اور عوام بھی اس کے دل دادا تھے۔ رفتہ رفتہ گرانی کا زمانہ آیا، تب بھی چکن کی ہردی لذیذی میں فرق نہیں آیا، کیونکہ اس کے قدردانوں کا دائرہ برابر وسیع ہوتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اب تجارتی نقطہ نظر سے اس فنکاری کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہاں کے مصنوعات دور دور فروخت کیے جاتے ہیں۔ چکن کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں 60-70 برس قبل تک متعدد دلچسپ روایات مشہور تھیں، جن کی افسانوی حیثیت سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھی۔ اس طرح اس کی تخلیق کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا تھا، لیکن قرین قیاس یہی قول ہے کہ جامدانی کو دیکھ کر چکن کا تخیل اجاگر ہوا تھا۔ قصبہ ٹانڈا ضلع فیض آباد جامدانی کا معدن تھا۔ وہاں سے بہترین جامدانی کے تھان اچھی سے اچھی وضع قطع کے بن کر آتے تھے۔ رؤسا و عمائدین اور خوشحال شرفا ان کی اچکنیں اور انگرکھے بنواتے تھے۔ ایک تھان میں ایک اچکن یا ایک انگرکھا تیار ہو جاتا تھا۔ باوجود ارزانی کے جامدانی کے تھان عوام کی دست رس سے باہر تھے، لیکن ہر خاص عوام کے لیے جاذب نظر ہوتے تھے۔ لکھنؤ کی قدیم معاشرت میں امیر و غریب سبھی کو مطمئن اور آسودہ رکھنے کا جو جوہر ہمیشہ موجود رہتا تھا، اسی عنصر نے فنکاروں میں چکن کا تخیل اجاگر کیا، اور تنزیب پر ایسی ایسی گلکاریاں عمل میں آ گئیں جن کو دیکھ اور پہن کر رئیس و غریب سبھی خوش ہو گئے۔ جامدانی کا کپڑا میں اپنی صنعت کاریوں کے انتہائی نرم و نازک اور باریک و مہین دھاگے سے تیار ہوتا تھا۔ یہ دھاگا ولایت سے آتا تھا۔ اس کا آنا بند ہو گیا تو جامدانی کی صنعت اس طرح ختم ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے پر بھی غالباً اب جامدانی کا تھان نہیں ملے گا۔ لیکن چکن بنانے کا دھاگا پہلے بھی اس ملک میں تیار ہو سکتا تھا، اور اب بھی تیار ہوتا ہے۔ البتہ پہلے وہ بھی ولایت سے آتا تھا اور سستا تھا۔ اب دیسی دھاگا مقابلتاً بہت گراں ہے۔ دوسری خصوصیت چکن کی یہ ہے کہ یہ کام تنزیب پر بنایا جاتا ہے۔ چکن ساز کو کپڑا یہ تیار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرنا پڑتی، اس کو سلا ہوا کپڑا فراہم کر دیا جاتا ہے، اور یا خود ایسے کپڑے خرید کر چکن کا کام تیار کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں تنزیب بھی بہت باریک آتی تھی، ویسی تنزیب اب کہیں نہیں دکھائی دیتی، لیکن چکن کے کام نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ موٹی تنزیب تو درکنار، مقابلتاً دبیز کپڑوں مثلاً ارگنڈی وغیرہ پر بھی چکن کا اچھا کام تیار کر لیا جاتا ہے۔ عہد قدیم کے لکھنؤ میں چکن بنانے یعنی کاڑھنے کی ایجاد غریب شرفا کے طبقے میں ہوئی تھی۔ اس روایت کے ثبوت میں یہی صورتحال کافی ہے کہ عہد قدیم سے یہ کاروبار لکھنؤ کی پرانی آبادی میں ہوتا آیا ہے۔ بہترین چکن بنانے والے کشمیری محلہ، بالخصوص متصل درگاہ حضرت عباس، مفتی گنج، احاطہ مرزا علی خاں، حسین آباد اور انہی محلوں کے قرب و جوار یعنی محمد محمود نگر وغیرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور اب بھی موجود ہیں۔ یعنی بعض خاندانوں میں یہ کام 100 برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے مسلسل جاری ہے۔ مثلاً عہد واجد علی شاہ میں ایک بزرگ میاں جی بہت بلند پایا چکن ساز تھے۔ ان کے خاندان میں ذاکر حسین اور کاظم حسین کے ایسے ہنرمند پیدا ہوئے تھے۔ کاظم حسین شاعر بھی تھے اور گردوں کا تخلف کرتے تھے۔ انہی کے عزیزوں میں امیر حسین چکن ساز بھی تھے جو بہت مشہور صناع تھے۔ یہ کاروبار اس خاندان میں ابھی تک جاری ہے۔ محلہ مفتی گنج میں پتن صاحب، شمشاد صاحب اور دولہ صاحب مرحوم بڑے ہنرمند فنکار تھے۔ کشمیری محلے کی قربت میں محمود نگر واقع ہے۔ یہاں بھی چکن بنانے کا کام رائج ہو گیا تھا۔
اس محلے میں شمشاد علی خاں اور ان کے بعد محمد عثمان کا خاندان بڑی شہرت کا مالک ہوا تھا، لیکن ان سب لوگوں کے نام محض مثال کے طور پہ لیے جاتے ہیں، کیونکہ اصل صنائی ہمیشہ پردوں میں رہنے والی مستورات کے ہاتھ میں ہی رہا تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن چکن سازی حقیقتاً صنف نازکی کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک لطیف اور نازک صنعت ہے جس کو عورتوں سے فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اجرت بھی کم دینا پڑتی ہے اور اب بھی کم دی جاتی ہے، اس لیے کاروباری لوگ یہ کام زیادہ تر عورتوں سے کرواتے ہیں۔ ابتداً چکن سازی کم حیثیت شرفائے لکھنؤ کے لیے حصول معاش میں بھی ایک گراں قدر وسیلہ تھی۔ چکن سازی کا جب وجود میں آئی تو چکن سازوں کے سامنے صرف جاندانی کی وضعوں کے نمونے تھے، جن میں بعض کا مقابلہ موٹے کپڑے پر موٹے دھاگے سے نقل کرنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے نئی وضعوں کے ایجاد کرنا ضروری ہو گیا۔ اس ضرورت کی فراہمی رؤسا و معاہدین خود اپنی پسند سے یا اپنے مصاحبین و مقربین کے مشورے سے کیا کرتے تھے، اور انہی کے مرضی کے مطابق چکن ساز کام بنا کر پیش کر دیتے تھے۔ اس طرح بہت سی شکلیں اور طرزیں وجود میں آ گئی تھیں۔ رفتہ رفتہ ایک طبقہ آرٹسٹ کا پیدا ہو گیا جو انہوں نے وضعیں اور طرزیں بنا کر چکن سازوں کو فراہم کی تھیں۔ اب رؤسا و معاہدین باقی نہیں رہے اور نہ ان کے مزاج داں باقی رہ گئے، اس لیے چکن سازی کا سارا کاروبار آرٹ بنانے والوں پر ہی کی تیار کردہ طرزوں پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر نمونے آرٹسٹ ہی تیار کرتے ہیں۔ اس فرمائشی چکن سازی کے علاوہ کثرت کار بھی بہت بازاری تھے اور اب بھی ہیں۔ اس بازاری چکن سازی میں چکن سازوں کو خریداروں کے ذوق اور ان کی مالی حالت کا اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 70-80 برس قبل بازار میں فروخت ہونے والے کرتوں میں بہتات سے کام بنا ہوتا تھا۔ سامنے ایک بڑا چوڑا ہار، آستینوں کے مونڈوں پر جالی دار کٹاؤ ضرور ہوتا تھا۔ بہت سے کرتوں میں آگے کے دامن پر دونوں جانب پھول یا کیریاں بنی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ شوق گھٹیا یا گرانی نے گھٹایا اور اب ایک معیاری چکن کے کرتے میں آستینوں کے مونڈوں اور آگے کے چاک کے دونوں جانب چکن کا کام بنا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہار پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ انتہائی دیدہ زیب اور نفیس گلوبند بھی ختم ہو گیا جو پرانے زمانے میں کرتوں کے گلوں پر بنا ہوتا تھا۔ چکن کا کام ملبوسات کے علاوہ متفرق ساز و سامان آرائش پہ بھی بنوایا جاتا ہے۔ ملبوسات میں مردوں کی ٹوپیاں، کرتے، اچکنی اس کام کے لیے مخصوص تھی۔ چکن کاری کے ہنر میں نئی ایجادات و اختراعات عام ہو چکی ہیں۔ اس کثرت کار کی بدولت چکن سازی کے طرز میں بھی سہولیتیں فراہم کر لی گئی ہیں۔ ابتداً جو نمونے چکن سازوں کو دیے جاتے تھے ان کے لکڑی پر بلاک تیار کرائے جاتے تھے جن کو سانچے کہتے ہیں، اور ان کے چرنوں کو کپڑے پر اتار کر چکن سازی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ فنکاری بڑھی تو نمونے کاغذ پر تیار ہونے لگے۔ اس کاغذ کو لباس پہ رکھ کر اس پہ کسی چیز سے چھید کر کے اور تیار کردہ مسالہ مل کر پورا نقشہ کپڑوں پر چھان کر اتارا جانے لگا اور اسی نقشے پر چکن کا کام بنایا جاتا ہے۔ کم و بیش یہی طرز اب بھی رائج ہے۔ نمونہ کے مطابق چکن سازی کا کام بھی مختلف اور متعدد طرزوں سے ہوتا ہے۔ ہر شکل اور ہر صورت اپنے اپنے مخصوص طرز پر تیار کی جاتی ہے تاکہ اپنی اصل وضع برقرار رہے۔ ان میں سے ہر طرز کا علیحدہ نام بھی ہے۔ بہت پرانی طرزوں میں جو اب تک رائج ہیں، بخیا، الٹی بخیا، جالی، سری، ہتھ کٹی، ستخانی، پھندا کے نام قابل ذکر ہیں۔ قرین قیاس یہی ہے کہ جدید مذاق نے اور بہت سے طرزوں کو جنم دیا ہے جن کے نام اس لیے نہیں ہیں کہ نام رکھنے کا ذوق باقی نہیں رہا۔ چکن کے ذیل میں کامدانی کا ذکر آتا ہے۔ کامدانی زردوزی سے بھی قریب ہے، لیکن طرز صنعت گری کے لحاظ سے اس کو چکن سے زیادہ قربت ہے، کیونکہ اس میں روپہلی اور سنہری بہاریں ہوتی تھیں۔ صنعت گروں کی زبان پر لفظ بادلہ رائج تھا۔ بادلہ کے معنی تھے تار، خواہ وہ چاندی کا ہو یا چاندی پر سونا چڑھا ہو۔ کامدانی کا کام انہی تاروں سے بنتا تھا، اس لیے اس کو بھی بادلہ کہتے ہیں۔ سونے کے تار نرم و نازک ہونے کی وجہ سے کارآمد نہیں ہوتے تھے، اس لیے چاندی کے سونا چڑھے ہوئے تاروں کو سونے کے تار کہا کرتے تھے اور حسب ضرورت انہی سے کام بناتے تھے۔ مردانے ملبوسات میں ٹوپیوں اور کرتوں پر کامدانی بنا کرتی تھی۔
عورتیں کامدانی کے شلوکے اور دوپٹے استعمال کرتی تھیں۔ اصل کامدانی وہی تھی جس میں کپڑوں پر روپہلی یا سنہری بندکیاں دور دور ڈال دی جاتی تھیں۔